السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، آج میں رجب طیب اردگان کی بات کروں گا۔ رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول ترکی کے قصیم پاسا کوارٹر میں والدین احمد اور تنزیل اردگان کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ رائز میں گزارا، جہاں اس کے والد کوسٹ گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ جب وہ 13 سال کا تھا تو خاندان استنبول واپس آ گیا۔ زیادہ پیسے کے بغیر پرورش پانے والے اردگان نے 9 عمری میں سڑکوں پر تل کے بن بیچے۔ فٹ بال کا ایک باصلاحیت کھلاڑی، اس نے کئی سالوں تک مقابلہ کیا اور مبینہ طور پر سیر فہرست کلبوں سے دلچسپی لی، لیکن اس کے والد نے اسے اس راستے پر چلنے سے روک دیا۔ اردگان نے اس کے بجائے مذہبی استنبول امام خطیب اسکول میں تعلیم حاصل کی، جہاں وہ نیشنل ترکش اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن سے وابستہ ہو گئے اور ایوب ہائی اسکول سے ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے امتحانات پاس کر لیا۔ نیشنل سالیوشن پارٹی کے رہنما نیکمتین اربکان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اردگان کو 1976 میں پارٹی کی بیوگلو یوتھ برانچ اور استنبول یوتھ برانچ کا سربراہ منتخب کیا گیا۔ 1980 کی فوجی بغاوت کے نتیجے میں پارٹی کو تحلیل کر دیا گیا اور اردگان نے گریجویٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مارمارا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس میں 1981 میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اکاؤنٹنٹ اور مینیجر کے طور پر کام کیا۔ دوستو، اردگان 1983 میں ویلفیئر پارٹی کے قیام کے ساتھ سیاست میں واپس آئے۔ 1984 میں بیوگلو ضلع کے سربراہ بنے۔ اگلے سال انہیں استنبول کے صوبائی سربراہ کے لیے ووٹ دیا گیا اور سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ ووٹر ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے ذمہ دار اردگان کو 1999 کے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کا سہرا دیا گیا۔ رجب طیب اردگان 1994 میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ اس کردار میں خدمات انجام دینے والے پہلے اسلام پسند، انہوں نے شہر کے ملکیتی کیفے سے شراب پر پابندی لگا کر اپنی مذہبی وابستگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے شہر کی پانی کی کمی، آلودگی کو کم کرنے اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے، ملک کے دارالحکومت کو جدید بنانے میں مدد کے ساتھ کامیابی سے نمٹا۔ دسمبر 1997 میں اردگان کو عوامی طور پر ایک نظم سنانے کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس میں یہ سطریں شامل تھیں: مساجد ہماری بریکیں، گنبد ہمارے ہیلمٹ، مینار ہمارے سنگ مرمر اور وفادار ہمارے فوجی۔ سیکولرسٹ قانون کی خلاف ورزی کرنے اور مذہبی منافرت کو بھڑکانے کے الزام میں انہیں میئر کے عہدے سے سبکدوش ہونے پر مجبور کیا گیا اور عوامی عہدے سے روک دیا گیا۔ بالآخر 1999 میں 4 ماہ قید کی سزا کاٹنا پڑی۔ ان کی جیل کی سزا مکمل ہوئی۔ اردگان نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی (AKP) کی مشترکہ بنیاد رکھی۔ AKP نے 2002 کے پارلیمانی انتخابات میں شاندار کامیابی کا دعویٰ کیا اور اردگان نے جلد ہی ایک آئینی ترمیم کے بدولت اپنا اقتدار باضابطہ طور پر بحال کر دیا، جس نے ان کی سیاسی پابندی کو ختم کر دیا۔ وہ 9 مارچ 2003 کو ترکی کے وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد 2 بار اس عہدے پر دوبارہ منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم کے طور پر اردگان نے واضح طور پر ترکی کی اقتصادی حیثیت کو بہتر بنایا۔ انہوں نے افراط زر پر لگام ڈالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی، جس کے نتیجے میں فی کس آمدنی میں اضافہ، مضبوط کریڈٹ ریٹنگ اور مغربی اتحادیوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ تاہم اردگان اپنی طاقت کی وسعت کو بڑھانے کے لیے ایک آمرانہ رہنما کے طور پر بھی تیزی سے جانا جانے لگا۔ 2013 میں اس نے کئی اعلیٰ فوجی حکام کو AKP کے تختہ الٹنے کی سازش کرنے پر عمر قید کی سزا سنائی اور فوج کو استنبول کے گیزی پارک میں پرامن مظاہروں کو کچلنے کا حکم بھی دیا۔ اگلے سال سوشل میڈیا کے استعمال کی مذمت کے بعد اس نے مختصر طور پر ٹویٹر اور یوٹیوب تک ترکی کی رسائی کو بلاک کر دیا۔ وزیر اعظم کے طور پر اپنی مدت کے حد تک پہنچنے کے بعد اردگان صدارت کے لیے ترکی کے پہلے براہ راست انتخابات میں AKP کے امیدوار بن گئے اور 28 اگست 2014 کو ان کا افتتاح ہوا۔ صدر کے طور پر نئے اختیارات 2015 کے پارلیمانی انتخابات میں جب AKP اکثریت سے حاصل کرنے میں ناکام رہی تو اس کے مقصد میں عارضی طور پر رکاوٹ پیدا ہوئی، لیکن مخلوط حکومت بنانے کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد AKP نے نومبر میں ہونے والے انتخابات میں دوبارہ اکثریت حاصل کر لی۔
بڑھتی ہوئی بدامنی 15 جولائی 2016 کی رات کو فوجی بغاوت کی کوشش کی صورت میں ابل پڑی۔ اردگان نے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے تھے، جب ان کے ہوٹل پر چھاپا مارا گیا تو مشکل سے بچ گئے اور کامیابی سے استنبول فرار ہو گئے۔ نقصان کے راستے سے ہٹ کر وہ ویڈیو چیٹ ایپ فیس ٹائم پر لے گیا تاکہ اپنے ہم وطنوں سے باغی فوجیوں یونٹوں سے لڑنے کے التجا کرے۔ اسے بڑی حد تک اہم حکومتی عہدیداروں اور بااثر شخصیات کی حمایت حاصل تھی اور چند ہی گھنٹوں میں بغاوت، جس کے نتیجے میں 400 سے زائد افراد ہلاک اور دیگر 1400 زخمی ہوئے، کو ختم کر دیا گیا۔ اردگان نے بغاوت کا الزام امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے ترک عالم فتح اللہ گولن کے پیروکاروں پر عائد کیا اور عالم کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ہزاروں فوجی اہلکاروں کو قید کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے 10,000 پولیس افسران، ججوں، سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو معطل حراست میں یا زیر نقیش رکھا۔ اس کے بعد اس نے قومی ہنگامی حالت کا اعلان کیا، اس خیال کو قرض دیتے ہوئے کہ وہ اس تجربے کو اپنے معلوم دشمنوں کو نکال کر باہر کرنے اور مزید طاقت کا دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ان خدشات کو اپریل 2017 میں ایک آئینی ریفرنڈم کی تنگی کے ساتھ احساس ہوا، جس نے وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا اور ترکی کے صدر کو ججوں اور اہلکاروں کی تقرری کی صلاحیت سمیت نئے ایگزیکٹو اختیارات دے دیے۔ اردگان کی جانب سے 2018 میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرنے کے بعد حزب اختلافات کی جماعتوں نے اپنے اقتدار کے استحکام کو روکنے کی کوشش میں ایک پرجوش لڑائی لڑی، تاہم موجودہ امیدوار نے 24 جون کے انتخابات میں 53% ووٹ حاصل کیے، جو رن اپ محرم انسی کے ساتھ رن آف سے بچنے کے لیے کافی تھے، جبکہ اس کی AKP نے پارلیمنٹری ووٹوں کا 50% سے بھی کم حاصل کیا۔ نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کے ساتھ اس کے اتحاد نے وہاں بھی اکثریتی اتحاد کو یقینی بنایا۔ اس نتائج پر عمل درآمد جاری تھا، لیکن فتح طرف اشارہ کرتے ہوئے اردگان نے استنبول میں اپنی ایک رہائش گاہ کے باہر ایک مختصر تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ قوم نے مجھے صدارت کی ذمہ داری سونپی ہے اور ہمارے لیے مقتنع میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ترکی نے 90% کے قریب ٹرن آؤٹ کے ساتھ جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ اپنے ناکامی چھپانے کے لیے اکسائیں گے۔ اردگان نے اپنی دوسرے میعاد میں جو پہلا قدم اٹھایا، ان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترک اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمد پر محصولات کے جواب کی تشکیل تھی۔ اگست 2018 میں ترکی نے امریکی سامان کی ایک تار پر اپنے محصولات کا اعلان کیا، جس میں کاریں، الکحل شامل تھے، جبکہ اردگان نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے امریکی الیکٹرانک مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ اردگان نے اگلے سال ٹرمپ انتظامیہ کی ایک بار پھر مذمت کی جب ترکی نے شمالی شام میں امریکی فوجیوں کے انخلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وعدے کی گئی سرحدوں اور ان علاقوں میں فوجی آپریشن کو آگے بڑھایا جن سے کرد فورسز کو خطرہ تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے پابندیوں کی دھمکی پر عمل دیتے ہوئے اردگان نے کہا، وہ ہم پر آپریشن روکنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد واضح ہے، ہم کسی پابندیوں سے پریشان نہیں ہیں۔ 2023 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے، ان کی حلف برداری میں کافی ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ دوستو، تو یہ تھے ہمارے دنیا کے عظیم، بہادر اور مسلمان لیڈر جو کہ